خاتون ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بہن بھی ہے، یہ سارے مراحل ہیں اس کے مراحل جو ہے۔ سے گزرتی ہے، اور کیا اس کا مقام و مرتبہ ہے؟ بحیثیت بیٹی کے سب سے پہلے اس کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ تو حدیث شریف کی روشنی میں ہم نے سنا دیا تھا۔ اب اس کے ساتھ اس کے جو اخروی مراتب ہے، اللہ کے پاس جو اس کے درجات ہیں وہ تو ہیں، بیٹی کی حیثیت سے بھی، بیوی کی حیثیت سے بھی، ماں کی حیثیت سے بھی، خالہ کی حیثیت سے بھی، تمام جہات سے۔ لیکن اب ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کیا واقعی ان کے حقوق کا لحاظ کر کے ان کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں۔ بیٹی رحمت ہے اللہ کی، سلامتی کا ذریعہ بنتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ پاک برکتوں سے نوازتا ہے۔ اب کیا باپ واقعتاً بیٹی کو رحمت کا ذریعہ سمجھ کے اس کے ساتھ جو متعلقہ امور ہے وہ انجام دے رہا ہے؟ اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس حیثیت سے غور کرتے ہیں تو ہم بالکل جواب ہمارا نفی میں ہوتا ہے کہ ہم بالکل اس کو وہ حق نہیں دے رہے جو اس کو ملنا چاہیے تھا، کہ تعلیم کا ان کی نظم ہونا چاہیے، اخلاق حسنہ کی تعلیم، ایمانیات کی تعلیم ہونا چاہیے۔ آج اگر ہم پوچھیں اپنے سماج کے اندر رہنے والے مرد اور خواتین سے کہ تم مسلمان ہو، لیکن اسلام کی بنیادی وہ باتیں کیا ہے کہ جس کو ماننے سے کوئی مسلمان بنتا ہے اور جس میں انکار کرنے کی وجہ سے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، تو بہت سے ہم نے کہے کہ اس کے سلسلے میں جواب دینے سے قاصر رہتے ہیں۔ اللہ کے صفات، اللہ کے اسماء سے متعلق ایمان اور عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اس کا کوئی ہمارے پاس اہتمام نہیں ہے۔ تو الگ عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ بیٹی کی حیثیت سے جو اس کو اللہ نے فضیلت دی ہے، اس فضیلت کو سمجھتے ہوئے آپ کیا کریے، شفیق باپ اور ماں کا رول بھی ادا کیجئے۔ اسی طرح سے جب وہ بیوی بن کر آتی ہے تو اس کا جو احترام کا رسول پاک علیہ السلام نے درجہ دیا ہے، اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول پاک علیہ السلام نے سن پہ نازک پر ترس کھانے کی تعلیم دی ہے، اس پر طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنے کی تعلیم نہیں دی ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کی دی ہوئی ہدایت پر عمل کیجئے۔ رسول پاک علیہ السلام خود تشریف لاتے اپنے گھر میں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی، ہم کچھ کام کر رہی ہوتی تو اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لا کر اس کام میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ حالانکہ صحابیات امہات المومنین آقا علیہ السلام کو کام کرنے نہیں دیتی تھی، لیکن سرکار خوشی سے انہیں مالا مال فرمانے کے لیے ان کے کام میں ہاتھ ڈالتے تھے۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کی پاکیزہ تعلیمات ہے۔ اسی طرح سے ماں کی حیثیت سے اس کا جو مقام ہے تو اولاد کو چاہیے کہ وہ مقام کو ملحوظ رکھ کر قدر و منزلت کریں، ان کو راحت پہنچائیں، آرام دیں اور ان کی ہر جائز خواہش اور مطالبے کو پورا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ بیوی اگر بغل میں آ چکی ہے تو ماں سے بالکل بے تعلق ہو چکے ہیں۔ بہن کا جو مقام ہے، بحیثیت بہن کے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو بہن کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل یہ ہوتا محشر میں کہ اس کی بہنیں اس کے لیے دوزخ سے آڑ بن جاتی ہے۔ تو بھائیوں کو سوچنا چاہیے کہ بہنوں کا یہ جو حق ہے ہم ادا کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر وہ بیوہ ہو جاتی ہے، شوہر اس کا دنیا سے رخصت ہو چکا ہے یا یہ کہ طلاق دے چکا ہے، مطلقہ بن چکی ہے، تو اس کا بھی کیا مرتبہ ہے؟ کیا وہ منحوس بن گئی ہے؟ کیا وہ کسی شادی کی تقریب میں شریک ہوتی ہے یا کسی دلہن کو اگر وہ اپنے ہاتھ سے زیور پہناتی ہے تو کیا یہ اس سے نحوست کا تصور کیا جانا چاہیے؟ بالکل نہیں، یہ باطل تصور ہے۔ ایک مومنہ رحمت کا ہی ذریعہ بنتی ہے، اگر وہ شادی شدہ ہے تب بھی، اگر شوہر طلاق دے چکا ہے تب بھی وہ منحوس نہیں بنتی ہے، معصیت سے نحوست آتی ہے۔ اب اس کے بعد وہ گھر اگر لوٹ کر آ گئی ہے تو بھائی کیا کرنا چاہیے، والد کیا کرنا چاہیے، سرپرستوں کو کیا کرنا چاہیے؟ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، تم کو کیا میں نہیں بتلاؤں؟ سنو، تمہاری بہن یا بیٹی گھر کو پلٹ کر آ جائے، اس کے لیے کوئی کمانے والا نہیں ہے تو اس پر خرچ کرنا سب سے بڑی نیکی ہے فرمایا ہے۔ تو یہ حقوق ہے جو ہمیں ادا کرنے ہیں۔ دادی کا، نانی کا ہمارے رسول پاک علیہ السلام درجہ اور مرتبہ بتلایا ہے کہ ان کا اس مرتبے کے اعتبار سے خیال کرنا چاہیے۔ تو کیا واقعی پوتوں کا یہ رویہ ہے؟ کیا بہو واقعیتاً ساس کے ساتھ وہی سلوک کر رہی ہے؟ ساس کا مقام ہے عظمت والا، تو کیا واقعیتاً وہ ایک بیٹی کی حیثیت سے اپنی بہو کو دیکھ رہی ہے؟ اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی ان کے ساتھ جو ہمارے حقوق وابستہ کیے گئے ہیں، فرائض وابستہ کیے گئے ہیں، یہ ادا ہو رہے ہیں، اس کا ہمیں خود جائزہ لینا چاہیے۔ ہمارے گھر میں کوئی اور آ کر نہیں دیکھے گا، ہمیں دیکھ کر ہمارے اندر جہاں خرابیاں ہیں اس کا تدارک کریں، اس کی اصلاح کریں۔ جی